حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ 16 سال کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، حضور کی خدمت کرتا ہے، حضور سے عشق کرتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی بھی کام ہوتا تو حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے، اگر کسی کافر کو پیغام پہنچانا ہوتا تو سالبہ کو بھیجتے، اگر کسی مسلم کو پیغام پہنچانا ہوتا تو سالبہ کو بھیجتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کام پر بھیجا۔ آدھے دن کا کام تھا لیکن پورا دن گزر گیا، سالبہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ سالبہ کہاں جاتے ہیں؟ جب کام ختم کرنے کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں تو حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک بے پردہ خاتون پہ پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہی نظر پڑتی ہے دل میں ملال اٹھتا ہے، دل میں نفس لوامہ نے ابھارا، اے سالبہ یہ تو نے کیا کر دیا، اے سالبہ یہ تو نے کیا کر دیا۔ دنیا تو تجھے عاشق رسول کہتی ہے، دنیا تو تجھے صحابی رسول کہتی ہے، اتنی کم عمری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنا بڑا مرتبہ دیا، اتنا بڑا مقام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے صحابی رسول بنایا، یہ تمہیں کیا کر دیا۔ ایک عورت کو یوں دیکھ لیا تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رقت طاری ہو جاتی ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب چہرہ آنسو سے بھیگ جاتا ہے تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی آئی ہوگی، اللہ نے حضور سے کلام فرمایا ہوگا، حضور کی خدمت کرنے والا سالبہ اب منافق ہو گیا ہے۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں حضور کی خدمت میں نہیں جاؤں گا۔ سالبہ کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑوں پہ جا کر رونا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب ذرا ہم اپنے اوپر غور کریں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد کیا ہم اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں؟ ایک گناہ کرنے کے بعد 10 گناہ کرتے ہیں۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے والے بھی اس بات پہ غور کریں، گانے سننے والے بھی اس بات پہ غور کریں، لڑکیوں سے باتیں کرنے والے بھی اس بات پہ غور کریں کہ جس کے دل میں خوف ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اس کے دل کی کیفیات کیسے بدلتی ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑوں پہ رو رہے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے خطاب فرمایا، اے میرے صحابہ، سالبہ کو ایک کام پر بھیجا تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آدھے دن کا کام تھا لیکن پورا دن گزر گیا، سالبہ ابھی تک نہیں پہنچے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جاؤ جا کے سالبہ کو ڈھونڈو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، 7 دن گزر جاتے ہیں لیکن سالبہ نہیں ملتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کا انتخاب کیا اور فرمایا، جاؤ تم جا کے سالبہ کو ڈھونڈو۔ وہ دونوں صحابی حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، 40 دن گزر جاتے ہیں لیکن سالبہ نہیں ملتے۔ وہ دونوں صحابی پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، اور اس چرواہے کو جا کے کہتے ہیں، کیا تو نے ایسی رنگت والے، اتنے قد والے، اتنی سی عمر ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کیا تم نے اس بچے کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا، کیا تم اس رونے والے بچے کا ذکر کر رہے ہو؟ کہا، کیا مطلب، کون سا رونے والا بچہ؟ چرواہے نے کہا، جو تم نے ابھی ڈسکرپشن بیان کی ہے، جو تم نے ابھی حلیہ بیان کیا ہے، اس حلیے والا بچہ اس پہاڑ پہ روتا ہے، جب وہ رات کو روتا ہے اس کی درد بری آواز ہمارے سینے تک پہنچتی ہے، پتہ نہیں اس سے کیا ہو گیا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ سے رو رو کر توبہ کرتا ہے، پتہ نہیں اس سے کون سا گناہ ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں روتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چرواہے سے کہا، وہ تمہارے پاس کب آتا ہے؟ اس چرواہے نے کہا، ہم چرواہے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ ہمارے پاس دودھ پینے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اب وہ تمہارے پاس کب آئے گا؟ تو چرواہے نے کہا کہ اس کے آنے کا وقت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہا ہے تو رو رہا ہے، تو دونوں صحابی رسول چھپ جاتے ہیں۔ سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے اور چرواہے کو کہتا ہے کہ دودھ دیجئے۔ چرواہے نے دودھ دیا، حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ دودھ کا پیالہ اپنے قریب کرتے ہیں، چہرے سے آنسو جاری ہیں، دودھ میں گرتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں۔ اتنی دیر میں دونوں صحابی باہر آتے ہیں اور
आके कहते हैं, ए सालबा तुझे क्या हो गया, ए सालबा तू इतना कमजोर कैसे हो गया, ए सालबा तू इतना हनीफ कैसे हो गया, ए सालबा तुझे हुजूर याद फरमा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा है कि तुम्हें ढूंढ के लेके आई, तू कहाँ चला गया। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हजरत उम्र फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को देखा और कहा मेरे करीब नहीं आना, सालबा मुनाफिक हो गया है, सालबा ने फला गुनाह कर लिया है, सालबा अब हुजूर की खिदमत में नहीं जाएगा। तो दोनों सहाबी रसूल ने सालबा को पकड़ा, सालबा ने भागने की कोशिश की, सालबा को पकड़ते हैं, पकड़कर हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, देखते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे होते हैं। तो हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को कमरे में ले जाते हैं, जाकर चारपाई पर लिटा देते हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सेहतमंद बच्चा 40 दिन रोता रहता है, अल्लाह से माफिया मांगता रहता है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक छोटा सा गुनाह होता है, उससे वो 40 दिन अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहता है। तो सालबा को चारपाई पर लिटा दिया जाता है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद कमरे में तशरीफ लाते हैं। उनकी शान करीमी के क्या कहने, वो करीम आका है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अपने चहेते सालबा को देखते हैं तो करीब आते हैं, आके सालबा का सर अपनी गोद में रखते हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं कहता हूँ अगर गुनाह हो जाए, गुनाह होने के बाद इंसान को शर्मिंदगी भी ऐसी हो, गुनाह हो जाए, गुनाह होने के बाद नफ्स को सजा का सिलसिला भी ऐसा हो। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, गुनाह हो जाए, गुनाह होने के बाद इंसान को निदामत भी ऐसी हो, फिर जब अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है ना, तो फिर किस्मत अरूज पे होती है, अल्लाह यूं मुकद्दर चमकाता है, फिर उसे आका की गोद नसीब होती है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का सर हुजूर की गोद में है, हुजूर की गोद में है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए सालबा अपनी आंखें खोलो। जब सालबा अपनी आंखें खोलते हैं, हुजूर के चेहरे को देखते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं गुनाहगार, मैं सयाकार, आका मुझे आपकी गोद मिली, आका मुझे दूर फरमा दीजिए, आका मैंने फला गुनाह कर लिया है, आका मैं इसके काबिल नहीं कि मुझे आपकी गोद मिले, मुझे दूर कर दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए सालबा तू अल्लाह तबारक व तआला से जन क्या रखता है। तो सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा हुस्न जन तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ फरमा देगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू जैसा तेरा हुस्न जन है तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने हुस्न जन के मुताबिक पाएगा। तो हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खुश हुए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को दुआएं दी, तो सालबा खुश हुए। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अपने जिस्म के अंदर ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मुझे कीड़े काट रहे हैं। ये सुनते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोना शुरू कर देते हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों गिरिया फरमा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सालबा के जाने का वक्त आ गया है, सालबा की मौत का वक्त आ गया है, मालाकुल मौत इसकी मौत लेने के लिए आ रहे हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो छोटा सा बच्चा हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की रूह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में परवाज कर जाती है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जैसे ही हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की रूह जिस्म से जुदा होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सालबा की रूह को फौरन जन्नत में दाखिल फरमा देता है।